قتیبہ آرام سے بیٹھنے والا شخص نہیں تھا، اس لیے وہ خراسان میں آتے ہی ارد گرد کے علاقوں کی صورتحال کا اندازہ کر چکا تھا۔ وہ مسلمانوں کی بازگزار ریاستوں میں ہونے والی بغاوتوں سے بھی مکمل طور پر آگاہ تھا، لیکن وہ کوئی بھی کارروائی کرنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ خراسان کی فوج لڑنے میں کیسی ہے۔ چنانچہ اس نے شہر سے باہر مقابلے منعقد کروانے کا حکم دے دیا تھا۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ تھا کہ سپاہیوں کو، جو کافی عرصے سے بیرکوں میں تھے، تفریح کا موقع مل سکتا تھا۔ چند دن بعد قتیبہ کو اطلاع دی گئی کہ مقابلوں کے لیے انتظامات مکمل ہو چکے ہیں۔ مقررہ دن قتیبہ شہر سے باہر اس جگہ کے لیے روانہ ہوا جہاں مقابلے منعقد ہو رہے تھے۔ اس کا گھوڑا سب سے آگے تھا اور دیکھنے والوں پر ہیبت طاری کر رہا تھا۔ قتیبہ کے پیچھے اس کے محافظ دستے کے سوار تھے، جو ایک ہی رنگ کے فوجی لباس میں ملبوس تھے۔ ان سب کے سر قدرے تنے ہوئے تھے اور ان کے گھوڑے مخصوص فوجی چال چلتے آ رہے تھے۔ قتیبہ جب فوج کے اجتماع میں پہنچا، اس وقت فوجی راستے کے دائیں بائیں دو حصوں میں موجود تھے۔ قتیبہ فوجیوں کے درمیان موجود راستے سے گزرتا جا رہا تھا اور دائیں بائیں دیکھتا جا رہا تھا۔ راستے کے دونوں اطراف موجود فوجی مختلف دستوں سے تھے اور ہر دستے کا لباس جدا رنگ کا تھا، جو ایک خوبصورت منظر پیش کر رہا تھا۔ دائیں طرف والی قطار کے عین درمیان ایک اونچا سا چبوترا بنا ہوا تھا۔ قتیبہ نے اس کے سامنے جا کر گھوڑا روک دیا، پھر وہ گھوڑے سے اتر آیا۔ راستے سے چبوترے کی سیڑھیوں تک شہر کے امراء اس کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ قتیبہ ان کے ساتھ چبوترے پر آ گیا۔ ان امراء میں فوج کے اعلیٰ حکام بھی شامل تھے۔ جو ہی قتیبہ چبوترے پر پہنچا، سپاہیوں نے اللہ اکبر کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ یہ فوج کی طرف سے قتیبہ کو مرو میں خوش آمدید کہنے کا ایک انداز تھا۔ قتیبہ جب سے مرو آیا تھا، یہ پہلا موقع تھا کہ وہ فوج کے سامنے آیا تھا۔ فوج کے نعروں کے جواب میں قتیبہ ہاتھ ہلا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد فوجیوں کے نعرے تھمے تو میدان کے ایک طرف سے بہت سے سوار بھاگتے گھوڑوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ میدان کے دائیں طرف سے چند سوار گھوڑے دوڑاتے چلے آ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد دوسری طرف سے بھی چند سوار نمودار ہوئے۔ اب دونوں طرف کے سوار ایک دوسرے کی طرف اپنے گھوڑے دوڑا رہے تھے۔ جس علاقے میں یہ مقابلے منعقد ہو رہے تھے وہ سرسبز نہیں تھا بلکہ ریتیلا تھا، اس لیے گھوڑوں کے دوڑنے سے گرد اڑ رہی تھی اور دونوں طرف کے دستے اس گرد میں چھپ گئے۔ جب گرد تھمی تو لوگوں نے دیکھا کہ کچھ سوار دائیں جا کر واپس مڑ رہے تھے اور کچھ بائیں جا کر، جبکہ کچھ سوار زمین پر گرنے کے بعد پلٹیاں کھا کر راستے کے کنارے پر آ گئے تھے۔ باقی سواروں نے یہی عمل دہرایا اور کچھ مزید سواروں کو زمین پر چھوڑتے ہوئے اجتماع گاہ سے باہر نکل گئے۔ یہ ایک خاص قسم کا مقابلہ تھا جس میں ہتھیار کا استعمال کیے بغیر سوار ایک دوسرے کو گھوڑوں سے گراتے تھے۔ پھر سواروں نے برچی کے استعمال سے ایک دوسرے کو گرانے کے مقابلے شروع کیے۔ ان مقابلوں کی ابتدا میں چار چار سواروں کے دستے مخالف سمتوں میں میدان میں ابھرے۔ دونوں دستوں نے مختلف رنگ کے لباس پہن رکھے تھے۔ یہ دونوں دستے جب میدان کے درمیان میں ایک دوسرے کے پاس سے گزرے اور آہستہ آہستہ دور ہٹتے چلے گئے۔ دور جا کر دونوں دستے واپس مڑے اور آمنے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ان کا انداز یہ تھا کہ ہر سوار کے سامنے مخالف دستے کا ایک سوار موجود تھا۔ اچانک کہیں سے نعرہ تکبیر بلند ہوا اور تمام سواروں نے برچیاں سامنے کی طرف تان لیں۔ دوسری بار پھر نعرہ تکبیر بلند ہونے پر انہوں نے گھوڑوں کو دل کی چال پر چلا دیا۔ اب دونوں دستے ایک دوسرے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ پھر تیسری بار نعرہ تکبیر بلند ہوا اور سواروں کے گھوڑے ہوا سے باتیں کرنے لگے۔ اتنی گرد اٹھی کہ کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ کچھ دیر بعد جب گرد چھٹی تو دو سوار پلٹیاں کھا کر میدان کے کنارے پر آتے نظر آئے۔ باقی بچ جانے والے سوار مخالف سمتوں کی طرف دوڑتے نظر آئے۔ نظر یہ آتا تھا کہ وہ دوبارہ واپس آئیں گے، مگر انہوں نے واپس مڑ کر بھی نہ دیکھا اور میدان سے باہر نکل گئے۔
وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مقابلوں میں جوش بڑھتا جا رہا تھا۔ اب میدان تیر اندازی کے لیے خالی تھا۔ تیر انداز کبھی فردن اور کبھی دستوں کی صورت میں دستوں کے درمیان بنے راستے پر ابھرتے اور اپنی مہارت کے جوہر دکھاتے ہوئے غائب ہو جاتے تھے۔ اسی دوران 8 تیر انداز پیادہ اور 8 تیر انداز گھڑ سوار میدان میں آئے۔ پیادہ تیر اندازوں کے پاس ایک ایک کمان اور ایک ایک تیر تھا، جن کے آگے سرخ رنگ کا کپڑا بندھا ہوا تھا۔ میدان کے درمیان پہنچ کر پیادہ تیر انداز رک گئے اور انہوں نے تیر کمانوں میں ڈال کر اوپر کی طرف کر لیے، جبکہ سوار تیر انداز کافی دور جانے کے بعد مڑے اور گھوڑوں کو ایڑ لگا دی۔ ادھر ان کے گھوڑے سرپٹ دوڑ رہے تھے، ادھر پیادہ۔ یہ مقابلے تمام دن جاری رہے۔ مقابلے اس وقت ختم ہوئے جب سورج تقریباً غروب ہونے والا تھا۔ آخر میں گھڑ سواروں کے چند دستے راستے کے بائیں جانب ابھرے۔ ہر دستے کے سواروں کا لباس جدا رنگ کا تھا اور سواروں کے گھوڑے رنگ برنگ کپڑوں سے سجے ہوئے تھے۔ یہ گھوڑے مخصوص فوجی چال چلتے ہوئے آہستہ آہستہ اس چبوترے کے سامنے سے گزرے جس پر قتیبہ بیٹھا ہوا تھا۔ ان دستوں کا انداز آج کی پریڈ جیسا تھا۔ قتیبہ کو ان دستوں کا انداز پسند آیا۔ یہ مرو کے کھیلوں کے مقابلے کے آخر میں اس چیز کا حکم قتیبہ نے نہیں دیا تھا، بلکہ یہ مرو کے اعلیٰ حکام کا اپنا بندوبست تھا۔ وہ جانتے تھے کہ قتیبہ کس پائے کا شخص ہے۔ قتیبہ کو خراسان کا گورنر تو ابھی بنایا گیا تھا، لیکن بحیثیت سپہ سالار وہ بہت سی جنگیں نہ صرف لڑ چکا تھا بلکہ اپنی قائدانہ صلاحیتوں کو بھی منوا چکا تھا۔ اس کا یہ حق بنتا تھا کہ اسے اس طرح سلام کیا جائے۔ ان دستوں کے جانے کے بعد سپاہیوں نے شور بلند کیا۔ وہ اپنے نئے گورنر کو دیکھنا چاہتے تھے۔ یہ دیکھ کر قتیبہ بن مسلم چبوترے پر کھڑا ہو گیا اور اس نے ہاتھ کے اشارے سے لوگوں کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔ کچھ دیر بعد جب لوگ خاموش ہو گئے تو قتیبہ بن مسلم بولا، اے لوگو، اے اسلام کے مجاہدو، تمہیں معلوم ہے کہ میں چند دن پہلے مرو آیا ہوں۔ مجھے خدا نے اسلام کی بھلائی کے لیے چنا ہے۔ اللہ کی قسم، اگر تم دیکھو میری ذات سے اسلام کو نقصان، سب کو حق ہے کہ مجھے ہٹا کر کسی شخص کو میری جگہ بٹھا دینا جس کی ذات میں اسلام کے لیے بھلائی ہو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو ظالموں میں سے ہوگے، لیکن اگر تم میری ذات میں اسلام کے لیے بھلائی دیکھو تو میری پیروی کرنا، اور یاد رکھو کہ آج جو کھیلوں کے مقابلے منعقد ہوئے ہیں ان سے میرا مقصد صرف فوج کے عسکری جذبے کو ابھارنا تھا۔ میں تمہاری عسکری صلاحیتوں کو پرکھنا چاہتا تھا۔ تم نے مجھ پر ثابت کر دیا ہے کہ تم جہاں جاؤ گے فاتح کہلاؤ گے، مگر شرط یہ ہے کہ اسلام کا نام تمہاری روح پر نقش ہو جائے۔ ہمیں ان تمام علاقوں میں اسلام کا لہرانا ہے جو ابھی تک اسلام کے نور سے روشن نہیں ہوئے۔ اگر تم ثابت قدم رہو تو تم ہی خالد بن الولید ہو اور تم ہی قادسیہ کے شہسوار۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد قتیبہ پھر بولا، تم برائیوں سے بچو تاکہ کفار کو ہلاک کر سکو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو شمع ہدایت اور سچا دین دے کر مبعوث فرمایا تاکہ اسے تمام ادیان پر غلبہ حاصل ہو جائے، چاہے مشرک اسے ناپسند ہی کیوں نہ کریں۔ انہی الفاظ پر قتیبہ بن مسلم نے اپنی تقریر ختم کر دی۔ اس تقریر سے یہ بات واضح تھی کہ وہ مرو سے نکل کر ارد گرد کے ان علاقوں پر چڑھائی کا ارادہ رکھتا ہے جو ابھی تک اسلامی سلطنت سے باہر تھے۔ اس سے قتیبہ بن مسلم کے دو مقاصد تھے۔ ایک تو یہ کہ ان تمام علاقوں کو اسلامی سلطنت میں شامل کیا جائے جو ابھی تک سلطنت اسلامیہ میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ دوسرا ان علاقوں کو جہاں اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت کی فضا قائم ہوتی جا رہی تھی دوبارہ اسلامی حکومت میں شامل کر لیا جائے۔ اس مقصد کے لیے قتیبہ کو ایک مضبوط جاسوسی نظام چاہیے تھا، اس لیے قتیبہ بن مسلم نے سب سے پہلے اسی چیز پر توجہ دی اور چند ماہ کے اندر اندر وہ ایک مؤثر اور فعال جاسوسی نظام تشکیل دے چکا تھا۔ اس کے لیے اس نے نہایت ہی ذہین اور جنون کی حد تک بے خوف سپاہیوں کو چنا اور انہیں ضروری تربیت دی گئی۔ جب قتیبہ خراسان آیا تھا تو اس کے ساتھ بصرہ سے وہاں کے شعبہ سراغ رسانی کے دو اعلیٰ افسران بھی آئے تھے۔
ان دونوں افسران نے جاسوسوں کی تربیت میں قتیبہ کی بہت مدد کی۔ جلد ہی قتیبہ اپنے جاسوس ہر اس علاقے میں پھیلا چکا تھا جہاں اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت کا خطرہ تھا یا جس بادشاہی سے اسلامی حکومت کو کوئی خطرہ ہو سکتا تھا۔ اس کے جاسوس دشمن کے دل میں اتر کر بھی راز نکال لانے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ یہ جاسوس ہر رنگ اور ہر ڈھنگ استعمال کرنا جانتے تھے۔ وہ صحیح معنوں میں قتیبہ بن مسلم کی آنکھیں اور کان بن گئے تھے، جس کی مدد سے قتیبہ بن مسلم ہر علاقے میں ہونے والی معمولی سی سرگرمی بھی دیکھ لیتا تھا۔ ابھی قتیبہ بن مسلم ان کاموں سے مکمل طور پر فارغ نہیں ہوا تھا جب اسے اطلاع ملی کہ بلخ میں مسلمان حکومت کے خلاف بغاوت ہو گئی ہے۔ قتیبہ بن مسلم نے فوری کارروائی کرتے ہوئے بلخ پر حملہ کر دیا اور اس نے باغیوں کو اتنا تنگ کیا کہ آخر انہوں نے مسلمانوں سے صلح کر لی۔ اس واقعے کی تفصیل پہلے بیان ہو چکی ہے۔ ابھی قتیبہ بلخ میں ہی تھا جب اسے حجاج بن یوسف کا خط ملا، جس میں حجاج نے اسے ہدایت کی تھی کہ وہ اپنی آنکھیں اور اپنے کان کھلے رکھے۔ حجاج اگرچہ قتیبہ کی صلاحیتوں سے واقف تھا، لیکن اس کی نظر میں قتیبہ ابھی ناتجربہ کار تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں ناتجربہ کاری کی وجہ سے قتیبہ کوئی غلط فیصلہ نہ کر بیٹھے، کیونکہ حجاج یہ بھی چاہتا تھا کہ قتیبہ اسلامی سلطنت کی حدود خراسان سے آگے بڑھانے کے لیے اقدامات کرے۔ اس نے قتیبہ کو یہ ہدایت بھی کر لی تھی کہ وہ حجاج کو اپنے حالات سے باخبر رکھے۔ قتیبہ کو بلخ میں قیام کیے 1 ماہ سے زیادہ ہو چکا تھا۔ اس کی اس اچانک تیز جنگی کارروائی نے لوگوں کے دلوں پر اس کا خوف بٹھا دیا تھا۔ اس کی فوج نے جس طرح باغیوں کو گھیر کر قتل کیا تھا اور پھر جس طریقے سے قلعے کا محاصرہ کر کے شہر پر حملے کیے تھے، اس سے لوگوں پر خوف طاری ہو گیا تھا۔ اس نے 1 مہینے میں شہر کا نظم و نسق درست کیا اور شہر پر اپنا تسلط مضبوط کیا۔ پھر ایک روز اچانک ہی قتیبہ نے اپنی فوج کو بلخ سے کوچ کرنے کا حکم دیا۔ یہ صرف قتیبہ بن مسلم یا پھر اس کے چند اعلیٰ حکام جانتے تھے کہ فوج کی اگلی منزل کہاں ہے۔ دراصل قتیبہ بن مسلم نے فوج کے اس کوچ کو کسی حد تک خفیہ رکھنا چاہا تھا۔ وہ یہ تو نہیں کر سکتا تھا کہ اس کی فوج بلخ سے نکلتی اور اس کی اطلاع آگے علاقوں تک نہ پہنچتی، کیونکہ بلخ میں باغیوں کو شکست ہوئی تھی۔ وہ کسی بھی صورت میں قتیبہ کی کارروائیوں کی اطلاع اگلے علاقوں تک پہنچا سکتے تھے۔ اس کی بجائے قتیبہ نے فوج کی اصل منزل کو پوشیدہ رکھا، حتیٰ کہ اس کی فوج بھی نہیں جانتی تھی کہ اس کی منزل کیا ہے۔ قتیبہ نے بلخ سے کوچ کرنے کے بعد تالقان کے علاقے میں پڑاؤ کیا۔ تالقان ایک آزاد ریاست تھی مگر مسلمانوں کو سالانہ خراج ادا کرتی تھی، اس لیے قتیبہ نے اس علاقے میں پڑاؤ کیا تھا۔ جس جگہ قتیبہ بن مسلم نے پڑاؤ کیا تھا، اس سے 2 میل کے فاصلے پر دریائے تالقان گزرتا تھا۔ دریائے تالقان سے آگے سغانیہ اور کفتان کی ریاستیں تھیں۔ جب قتیبہ بن مسلم نے دریائے تالقان کے کنارے پڑاؤ کیا تو اس کے ارادے واضح ہو گئے۔ وہ سغانیہ اور کفتان کے علاقوں پر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ ابھی قتیبہ کو دریائے تالقان کے کنارے پڑاؤ کیے دوسرا دن تھا جب بلخ کے کچھ کسان اور سردار قتیبہ سے ملے۔ ان کی کل تعداد تقریباً 1500 تھی۔ قتیبہ نے چند دن تالقان میں قیام کیا اور پھر دریائے تالقان عبور کر لیا۔ اگرچہ وہ سغانیہ کے علاقے پر حملہ کرنا چاہتا تھا، لیکن جب وہ دریا کے پار پہنچا تو سغانیہ کا بادشاہ وہاں اس کے استقبال کے لیے موجود تھا۔ اس نے قتیبہ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور قتیبہ نے اس بڑھے ہوئے ہاتھ کو تھام لیا۔ سغانیہ کے بادشاہ کا نام بیشل آور تھا۔ اس نے قتیبہ کو طائف اور ریاست کی کنجی پیش کی اور اسے اپنے علاقے میں آنے کی دعوت دی۔ چنانچہ قتیبہ اس کے ساتھ چلا گیا۔ یوں سغانیہ کا علاقہ بغیر جنگ کے اس کے قبضے میں آ گیا۔ سغانیہ کے ہمسائے میں ایک اور ریاست تھی جس کا نام کفتان تھا۔ سغانیہ کی طرح یہ بھی ایک کمزور ریاست تھی۔ جب شاہ کفتان کو قتیبہ کی آمد کی خبر ہوئی تو وہ بھی بہت سا روپیہ اور تحفے لے کر قتیبہ کے پاس آ گیا۔ اس طرح کفتان کا علاقہ بھی بغیر کسی دقت کے اسلامی سلطنت میں شامل ہو گیا۔ یہاں سے قتیبہ فوج لے کر تخارستان کے علاقے پر حملہ آور ہوا، جو کہ ایک چھوٹی سی شہنشاہی تھی۔ وہاں کے بادشاہ
غلیلستان نے سغانیہ کے لوگوں پر بہت ظلم کیا تھا۔ بیشلاور کے کہنے پر ہی قتیبہ نے تخارستان پر حملہ کیا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ قتیبہ تخارستان میں داخل ہوتا، غلیلستان خود قتیبہ کے پاس آیا اور فدیہ دے کر صلح کی درخواست کی، جو قتیبہ نے منظور کر لی۔ یوں تخارستان کا علاقہ بھی اسلامی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ اس کے ساتھ ہی قتیبہ نے مرو واپسی کا ارادہ کر لیا، کیونکہ جس علاقے میں قتیبہ اس وقت موجود تھا وہاں سردی خاصی پڑتی تھی اور سردیوں کا موسم شروع ہو چکا تھا۔ اس سردی میں لڑنا موت کو دعوت دینے کے برابر تھا۔ چنانچہ قتیبہ نے فوج کی قیادت اپنے بھائی صالح بن مسلم کے سپرد کی اور اسے اس ہدایت کے ساتھ مرو روانہ کیا کہ جلد از جلد مرو پہنچا جائے، جبکہ قتیبہ فوج کی روانگی سے قبل ہی مرو کی جانب چلا گیا اور صالح بن مسلم سے پہلے ہی مرو پہنچ گیا۔ قتیبہ کے چلے جانے کے بعد صالح نے مرو کی جانب واپسی کا سفر شروع کیا اور جو راستہ اختیار کیا وہ ماسارہ الحسین سے گزرتا تھا۔ یہ شہر قلعہ بند تھا اور ابھی تک مسلمانوں کے اثر سے باہر تھا۔ جب صالح بن مسلم ماسارہ الحسین کے قریب پہنچا تو اس نے قلعے پر حملہ کر دیا اور پھر اسے فتح بھی کر لیا۔ اس وقت صالح بن مسلم کے ساتھ نصر بن سبا نام کا شخص بھی موجود تھا، جس نے اس جنگ میں شجاعت کا بے مثال نمونہ قائم کیا تھا۔ اس کے صلے میں صالح بن مسلم نے اسے تنجانہ نام کا گاؤں بطور جاگیر دے دیا۔ اس کے بعد صالح قتیبہ کے پاس مرو آ گیا۔ قتیبہ صالح کے اس اقدام سے بہت خوش ہوا اور اسے ترمذ کا عامل مقرر کر دیا۔ حجاج بن یوسف بصرہ میں تھا۔ شام ڈل رہی تھی اور غروب ہوتا ہوا سورج بہت خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ حجاج اپنے محل کے دالان میں کھڑا اس منظر سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اسی وقت ایک خادم نے آ کر اسے اطلاع دی کہ مرو سے کوئی آدمی آیا ہے۔ مرو کا نام سن کر حجاج چونک اٹھا۔ اسے خیال آیا کہ شاید قتیبہ کی طرف سے کوئی پیغام آیا ہے۔ حجاج نے قتیبہ کو خراسان کا گورنر بنا تو دیا تھا، لیکن اس کی نظر میں قتیبہ ابھی جوان ہونے کے ساتھ ساتھ نہ تجربہ کار بھی تھا۔ اس لیے حجاج نے قتیبہ کو ہدایت کی تھی کہ وہ اسے اپنے حالات سے باخبر رکھے۔ اور ابن مسلم حجاج بن یوسف نے کہا تھا، اگر کوئی مشکل پیش آئے تو مجھ سے مشورہ ضرور لے لینا۔ یاد رکھنا تو ابھی تجربہ کار ہے، تجھے ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے۔ یہ خیال رکھنا کہ جلد بازی سے کام لیتے ہوئے کوئی غلط فیصلہ نہ کرنا۔ اللہ تجھے اپنی امان میں رکھے۔ اب یہ خبر سن کر کہ مرو سے کوئی آدمی آیا ہے، حجاج نے خیال کیا کہ شاید قتیبہ کا کوئی پیغام لایا ہو۔ اس لیے حجاج نے خادم سے کہا، اسے بٹھاؤ، میں آتا ہوں۔ پھر فوراً ہی حجاج اپنے خاص کمرے میں پہنچا، جہاں عموماً وہ قاصدوں سے ملا کرتا تھا۔ وہاں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے حجاج کو دیکھا تو فوراً کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اے امیر عراق، تجھ پر سلامتی ہو۔ حجاج اس شخص کو پہچان چکا تھا، وہ زرار بن حسین تھا۔ حجاج نے سلام کا جواب دیا اور زرار کو بیٹھنے کو کہا، خود اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ زرار بن حسین کے چہرے سے اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ کوئی پریشان کن خبر نہیں لایا۔ کہہ ابن حسین، حجاج نے زرار کو مخاطب کیا، کیسے آنا ہوا؟ اے امیر عراق، زرار نے جواب دیتے ہوئے کہا، تیرے لیے دو خبریں ہیں، ایک اچھی اور ایک افسوسناک۔ کہہ کون سی پہلے سناؤں؟ حجاج بے چین سا ہو کر بولا، وہاں سب خیریت تو ہے نا؟ ہاں، وہاں سب خیریت ہے۔ تو پھر مجھے اچھی خبر پہلے سنا۔ حجاج نے زرار سے کہا۔ ابن یوسف، زرار گویا ہوا، تو جانتا ہے بل کے لوگوں نے بغاوت کر دی تھی، جسے کچل دیا گیا تھا۔ اس کے بعد قتیبہ نے سغانیہ، کفتان اور تخارستان کے علاقے بغیر جنگ کے لے لیے ہیں۔ یہاں تک کہہ کر زرار خاموش ہو گیا، جبکہ حجاج خوش ہو کر بولا، قتیبہ واقعی ایک قابل سالار ہے۔ مجھے امید ہے کہ اللہ نے اس کی ذات میں ہمارے لیے بلائی لکھ دی ہے۔ لیکن پھر قدرے پریشان ہو کر بولا، کہیں اس کے بعد اس نے کوئی حماقت تو نہیں کر دی؟ ہاں امیر، زرار کہنے لگا، اس کے بعد اس نے ایسی حماقت کی جو تمام فوج کو ہلاکت میں ڈال سکتی تھی۔ حجاج نے سوال کیا، کیا کیا اس نے؟ ابن یوسف، میری بات پوری تو سن لے۔ زرار حجاج کے بار بار سوال کرنے سے اکتا گیا تھا۔ اچھا بولو۔
ابن مسلم نے تخارستان کی فتح کے بعد فوج کی کمان اپنے بھائی صالح کے حوالے کی اور خود مرو چلا آیا۔ فوج صالح کی قیادت میں مرو آئی۔ راستے میں صالح نے مسارہ الحسین پر حملہ کیا اور اسے فتح کر لیا، لیکن یہ اس کی بھی حماقت تھی، کیونکہ ایک تو سردی ناقابل برداشت تھی اور اوپر سے اگر وہ وہاں آپ پھنس جاتا تو نہ وہ خود کچھ کر سکتا تھا نہ قتیبہ۔ یہ سن کر حجاج پریشان ہو گیا۔ اسے کم از کم قتیبہ سے اس بات کی توقع نہیں تھی۔ دوسرا، وہ اس بات پر بھی پریشان تھا کہ قتیبہ نے اس کی ہدایت پر عمل نہیں کیا تھا اور ابھی تک خود اسے کوئی خط نہیں لکھا تھا جس سے وہ قتیبہ کے حالات سے آگاہ ہوتا۔ اس نے جو خط حجاج کو لکھا تھا وہ بھی حجاج کے خط کے جواب میں تھا۔ اسے قتیبہ پر غصہ آ رہا تھا۔ اپنے غصے کو دباتے ہوئے اس نے زرار بن حسین کو مخاطب کیا، کیا تو یہاں قتیبہ کو بتا کر آیا ہے؟ ہاں، زرار نے جواب دیا۔ کیا اسے معلوم ہے کہ تو مجھ سے اس کی شکایت کرنے آیا ہے؟ حجاج نے ایک اور سوال کیا۔ نہیں، اسے تو صرف میں نے یہ بتایا ہے کہ مجھے بصرہ میں کام ہے، ہفتے میں واپس آ جاؤں گا۔ اس پر اس نے مجھے اجازت دے دی۔ اچھا، اب تو آرام کر، یہ بتا کہ واپس کب جائے گا؟ کل صبح واپس چلا جاؤں گا، زرار بن حسین نے جواب دیا۔ واپس جانے سے پہلے مجھ سے ملتے جانا، اب جا کر آرام کر لے۔ یہ کہہ کر حجاج نے ملازم کو بلایا اور کہا کہ زرار کو مہمان خانے میں ٹھہرا دے۔ ملازم زرار کو لے کر چلا گیا تو حجاج نے کاتب کو بلوا لیا اور قتیبہ کے نام خط لکھوانا شروع کیا۔ جب خط مکمل ہو گیا تو اس نے خط بند کر کے اپنے پاس رکھ لیا اور کمرے سے نکل آیا۔ اگلے دن صبح زرار دوبارہ حجاج کے پاس آیا۔ حجاج نے زرار کو دیکھا تو خط نکال کر زرار کے حوالے کر دیا اور بولا، تو اب روانہ ہو جا اور یہ خط قتیبہ کو دینا۔ خط دینے سے پہلے اسے میرا سلام کہنا اور اسے یہ کہنا کہ ابھی اس نے بہت کچھ سیکھنا ہے۔ کچھ دیر دونوں باتیں کرتے رہے، پھر زرار بن حسین مرو روانہ ہو گیا۔ زرار جب مرو پہنچا تو سیدھا قتیبہ کے پاس آیا۔ قتیبہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور باہیں پھیلا کر اس سے لپٹ گیا۔ اے زرار، وہاں کے کیا حالات ہیں؟ قتیبہ نے اپنا پہلا سوال داغا۔ وہاں سب خیریت ہے، زرار بن حسین نے جواب دیا۔ قتیبہ نے پوچھا، امیر عراق سے ملاقات ہوئی؟ ہاں، زرار کہنے لگا، اس نے تجھے سلام کہا ہے اور یہ خط تیرے نام دیا ہے۔ قتیبہ نے زرار سے خط لے لیا اور اسے پڑھنے لگا۔ حجاج نے قتیبہ کو لکھا تھا، امیر عراق کی طرف سے خراسان کے گورنر کو، مجھے زرار بن حسین کی زبانی تمہاری کارکردگی کا پتہ چلا ہے۔ مجھے خوشی ہوئی، لیکن تم نے وہی غلطی کی جس کا مجھے اندیشہ تھا۔ میں اس سے زیادہ سخت الفاظ نہیں لکھنا چاہتا، لیکن میرے غصے کو تم نہیں جان سکتے۔ آئندہ اپنے تمام حالات سے مجھے باخبر رکھو، کیونکہ تم ابھی ناتجربہ کار ہو، تمہیں ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے۔ آئندہ یاد رکھو کہ اگر فوج کہیں جائے تو تم سب سے آگے ہوگے اور واپسی پر فوج کے پچھلے حصے میں، تاکہ دشمن بے خبری میں حملہ نہ کر دے۔ یہ طریقہ پہلے سے چلا آ رہا ہے اور یہی بہتر ہے۔ حجاج۔ یہ خط پڑھ کر پہلے تو قتیبہ پریشان ہو گیا، لیکن پھر اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے بولا، حجاج زیادہ خفا تو نہیں تھا؟ نہیں، وہ تم سے خوش بھی ہے، لیکن ڈرتا ہے کہ تم انجانے میں کوئی غلطی نہ کر بیٹھو۔ یہ سن کر قتیبہ کو حوصلہ ہوا اور وہ مسکرانے لگا۔ آبادی سے دور دو سائے ایک دوسرے کی طرف بڑھے چلے آ رہے تھے۔ چاند پوری طرح نکلا ہوا تھا، جس سے قدرے روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ صحرا کی رات تو ویسے بھی خوبصورت ہوتی ہے، لیکن اگر چاند پوری طرح نکلا ہوا ہو تو ایک عجیب طرح کا خوشگوار تاثر تمام ماحول میں پھیل جاتا ہے، اور پھر جب اس تاثر پر محبت کا رنگ غالب آ جاتا ہے تو انسان ہر چیز کو فراموش کر بیٹھتا ہے۔ اور پھر جب محبت کی وادی میں چاند جھانکتا ہے تو ایک سرور انگیز اجالا ہر طرف پھیل جاتا ہے۔ لوگ اندھیرے میں بھٹکتے ہیں، لیکن وہ محبت کرنے والے اس اجالے میں بھٹک جانا چاہتے ہیں۔ وہ حقیقت کی دنیا سے بے خبر ہو جانا چاہتے ہیں۔ ان دونوں کے ساتھ بھی یہی صورتحال تھی۔ صحرا کی چاندنی میں وہ ایک دوسرے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ چاند کی روشنی میں صاف پتہ چلتا تھا کہ دونوں میں سے ایک مرد ہے اور ایک عورت۔ یہ سائے قریب تر ہوتے گئے اور آخر
ایک دوسرے میں گم ہو گئے۔ کسی نے آتے تو نہیں دیکھا۔ رات کی سرگوشی میں آواز ابھری۔ یہ آواز مرد کی تھی۔ نہیں، تم بے فکر رہو۔ خاموشی میں ایک نسوانی آواز ابھری اور یوں محسوس ہوا جیسے ریت کے ذروں نے سرگوشی کی ہو۔ باتیں کرتے ہوئے وہ دونوں چلتے جا رہے تھے۔ ان کا رخ درختوں کے قریبی جھنڈ کی طرف تھا۔ کچھ دیر بعد وہ درختوں کے اس جھنڈ میں پہنچ گئے جہاں درختوں کی بہتات کی وجہ سے روشنی نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ دونوں اس جھنڈ کے اندر جانے کے بجائے ابتدائی چند درختوں کے درمیان ریت پر بیٹھ گئے، کیونکہ اس وقت اس جھنڈ کے اندر جانا خطرناک بھی ہو سکتا تھا۔ یہاں صحرائی جانور بھی ہو سکتے تھے۔ ان دونوں کے بیٹھتے ہی نسوانی آواز پھر ابھری، ابن عامر، چاند کو دیکھو۔ اس کے ساتھ ہی ایک زنانہ ہاتھ چاند کی طرف اشارہ کرنے لگا۔ اس تاریکی میں وہ حیولہ سا نظر آتا تھا۔ دونوں چاند کی طرف دیکھنے لگے جو آسمان پر چمکتا بہت بڑا معلوم ہو رہا تھا۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہمیں دیکھ کر مسکرا رہا ہو۔ سرگوشی پھر ابھری۔ صفیہ، چاند مسکرایا نہیں کرتا۔ یہ مردانہ آواز تھی۔ ابن عامر کہہ رہا تھا، چاند خوشی کے اظہار کے وقت خوب تاب سے چمکتا ہے، جیسے یہ ہمیں دیکھ کر چمک رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر صفیہ کا ہاتھ تھام لیا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آج یہ اتنا چمکدار محسوس ہو رہا ہے۔ میں نے پہلے چاند کو کبھی اتنا چمکتے نہیں دیکھا۔ ابن عامر کی بات سن کر صفیہ بولی۔ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرا دیے۔ چاند کے ہمراہ ستارے بھی ہوتے ہیں۔ صفیہ پھر بولی، مجھے تو آج یہ چاند اور ستارے سب ہی خوش لگتے ہیں۔ محسوس ہوتا ہے جیسے یہ ہمیں دیکھ کر خوشی کا اظہار کر رہے ہوں۔ ابن عامر بولا۔ ابن عامر ایک وجی نوجوان تھا۔ وہ دمشق میں خلیفہ ولید بن عبد الملک کی فوج میں کماندار تھا۔ اس کی عسکری صلاحیتوں کا سب کو اعتراف تھا۔ اسی لیے ولید بن عبد الملک کے بھائی سلمان بن عبد الملک نے اسے اپنے محافظ دستے میں رکھ لیا تھا، جبکہ صفیہ سلمان کے محل میں ملازمہ تھی۔ چاندنی شفاف تھی اور ریت کے ذرے چاندنی میں چمک رہے تھے۔ ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے وہ بھی ستاروں کے ہم رکاب ہوں۔ ابن عامر نے ریت پر ہاتھ مارا اور ریت اٹھاتے ہوئے بولا، آج تو ہمیں دیکھ کر ریت بھی چمک رہی ہے۔ پتہ ہے ابن عامر، صفیہ بولی، میں نے کسی سے سنا ہے کہ جب دو دل ایک دوسرے کے لیے دھڑکتے ہیں تو ان کی آواز اتنی گونجدار ہوتی ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ سنتا ہے۔ اس کی آواز کی مٹھاس پر کائنات کی ہر شے وجد کرنے لگتی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس آواز پر کائنات کی ہر چیز وجد کرتی ہے یا نہیں، لیکن کیا یہ کم ہے کہ اس آواز پر ہم دونوں رقص کرتے ہیں؟ ابن عامر نے صفیہ کا ہاتھ دباتے ہوئے کہا۔ ابن عامر کی اس بات پر وہ دونوں مسکرا دیے۔ صفیہ، کبھی کبھی مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے تم صرف میرے لیے ہی بنی ہو اور میں تمہارے لیے۔ ابن عامر نے صفیہ سے کہا۔ اس میں کسی شک کی گنجائش ہے کیا؟ صفیہ بولی۔ ابن عامر تو صفیہ کے وجود میں کھو سا گیا تھا۔ وہ بولا، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ تم محبت اور حسن کی دیوی ہو۔ دل کرتا ہے تم میرے سامنے بیٹھی رہو اور میں تمہیں دیکھتا رہوں۔ صفیہ اس بات پر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس نے آہستہ سے ایک چپت ابن عامر کے سر پر لگاتے ہوئے کہا، محبت کرنے والے تو خود دیوتا ہوتے ہیں، بھلا تم محبت نہیں کرتے کیا؟ رات گزرتی جا رہی تھی لیکن وہ اس بات سے بے خبر ایک دوسرے میں گم تھے۔ آخر ابن عامر کو احساس ہوا کہ رات خاصی بیت چکی ہے، اس لیے اس نے صفیہ سے کہا، اب واپس چلتے ہیں، رات بہت ہو گئی ہے۔ صفیہ نے سر ہلا دیا اور بولی، کل آؤ گے؟ ہاں، ضرور آؤں گا، ابن عامر نے جواب دیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ ان دنوں حجاج بصرہ میں نہیں تھا، وہ طائف چلا گیا تھا، جہاں اس کا بھتیجا محمد اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ اس کے بھائی قاسم کی واحد نشانی تھی۔ حجاج کا بھائی قاسم، جو کبھی اس کا دست راست ہوتا تھا، جس نے ہر مشکل موڑ پر حجاج کی مدد کی تھی، ایک جنگ میں شہید ہو گیا تھا۔ محمد اس کی شہادت کے چند ماہ بعد پیدا ہوا تھا۔ حجاج کو اپنے بھائی سے بہت محبت تھی، اس لیے اس نے اپنے بھائی کے یتیم بیٹے اور اس کی ذمہ داری خود اٹھا لی تھی۔ وہ اپنے بھتیجے کو کسی اعلیٰ مقام پر دیکھنا چاہتا تھا،
اس کے علاوہ وہ محمد میں کئی ایسی خصوصیات دیکھ چکا تھا جو بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہیں۔ اس کے ذہن میں محمد کے لیے بہت سے خواب تھے، لیکن ابھی محمد بہت چھوٹا تھا۔ لیکن حجاج اس کی تربیت اس انداز میں کر رہا تھا کہ وہ حجاج کے خوابوں کی عین تعبیر بنتا جا رہا تھا۔